نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ حضرت آدم کی سب سے بڑی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ نے انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان کیا اور خبر دی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا تو اس حکم میں نہ ابلیس بھی تھا، شامل تھا وہ اس میں، اور اس کو اپنے علم پر بہت ناز تھا کہ میں تو افضل ہوں۔ ابا، اس نے انکار کر دیا اور کھلا کہ نہیں میں بالکل نہیں کروں گا۔ واستکبرا، اور تکبر کیا۔ یہ تکبر بہت بری چیز ہے، انسان کو عملاً بہت کمزور کر دیتی ہے۔ تکبر سے انسان کے سب اعمال پر پانی پھر جاتا ہے کہ جس میں انا یعنی کہ ایگو، اس میں میں آ جاتی ہے، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہوتی ہے۔ تکبر کی چادر صرف میرے اللہ کو سجتی ہے۔ متکبر، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ بلند ہے، شان والا ہے، بادشاہ ہے، غنی ہے، صمد ہے، احد ہے، بے نیاز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کریں اپنے حامدوں کو، کہ ان کا ان کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا گناہ یہی تکبر ہی تھا جو اس سے سرزد ہو گیا، اور صحیح حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر انسان، یعنی انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی اور پانی کے مکسچر سے، یعنی گارے سے انسان کو پیدا کیا۔ اور جنات ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا، فرشتے ہیں جن کو نور سے پیدا کیا، جانوروں میں شعور تو ہے لیکن شعور خود ہی نہیں ہے، یعنی انہیں پتہ تو ہے کہ یہ کوئی چیز ہے مگر وہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ تو انسان حاکی مخلوق ہے، جنات ناری مخلوق ہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہجر میں آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب درست کیا ہم نے اس کو، وَنَفَخْتُ، اور پھونک دی، فِيهِ، اس میں، مِن روحی، اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ، پس ہم نے کہا ان کو گر پڑنا، لہو ساجدین، سجدے میں۔ اب یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ تعظیماً تھا یا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ملائکہ کے سجدے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سوچا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں کیا فرما رہے ہیں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، کہ میں پھونک دوں اس میں اپنی روح کو، فَقَعُوا لَهُ، پھر تم گر پڑنا، لَهُ ساجدین، سجدے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو روح تھی وہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی روح پھونکوں، اور تعظیم جو تھی نا وہ اس روح کی تھی، اور اللہ نے سجدہ کروایا کہ انسان کی تعظیم کروائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم تمہارے پاس ہے نا وہ بڑا محدود ہے، اور جو میں نے اب خلیفہ بنانے والا ہوں وہ علم بڑا لامحدود، یعنی کہ میں نے اختیارات بھی اس کو دینے ہیں، زمین کا نائب بھی بنانا ہے، اور اس کو علم بھی دینا ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ جیسے آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ جب سب چیزوں کے نام حضرت آدم نے ان کو بتا دیے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور حضرت آدم کی بزرگی کو تسلیم کیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے کہ پہلے تو انسان کو پیدا کیا گارے اور پانی کے مکسچر سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا۔ ابلیس جو تھا، عزازیل اس کا نام ہے، تو اس کو اللہ نے جنوں میں سے پیدا کیا۔ اب دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جنوں کو پیدا کیا اس نے، من قبل اس سے پہلے، من نار السموم بغیر دھوئیں والی آگ سے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں من مارج من نار، آگ کے وہ شعلے جو تیزی سے بلند ہوتے ہیں اسے مارج کہتے ہیں، جن سے جنوں کو پیدا کیا گیا۔ انسان مٹی اور پانی کے مکسچر گارے سے پیدا کیا گیا۔ جنوں نے جب فساد اور خون ریزی کی، جس کی وجہ سے فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ تو بنائے گا اس میں ایک خلیفہ جو کہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا یا خون ریزی کرے گا، یا اے اللہ تو کیوں ایسے شخص کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو فساد کرے اور زمین پر خون بہائے؟ حالانکہ فرشتے تو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن یہ جو عزازیل تھا، جو جن تھا، علم و ادب کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا، یہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اگر انسان بھی عبادت کرے تو وہ بھی محترم ہو جاتا ہے، اس لیے عزازیل اپنی نیکی، پارسائی اور علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا۔ اسے تکبر تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوا نا کہ سجدے میں گر جاؤ، تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ سورہ حجر میں آیت نمبر 34 میں اللہ فرما رہے ہیں قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فَاخْرُجْ پس تو نکل جا، منہا اس سے، بے شک تو مردود ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو نکال بھی دیا اور اس کو مردود بھی کر دیا۔ تو یہ قصہ ابلیس آدم جو ہے نا، یہ قرآن میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے متعلق بتایا کہ دیکھیں کتنا بڑا یہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، عبادت کرتا تھا، پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے اپنے عملوں کے حساب سے بڑھ گیا، مگر جب اللہ نے اس کو نکال دیا تو اس کے بعد ابلیس کا کچھ تعارف ہو جائے کہ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، مطلب ابلیس کا ہے مایوس ہونا، چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو اب تو وہ دل میں سوچتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میرا تو اب چھٹکارا ہی نہیں ہے، میں جتنوں کو برباد کر سکتا ہوں میں کر لیتا ہوں، میری تو عاقبت نعوذ باللہ خراب ہو ہی چکی ہے۔ یعنی ہم اپنی طرف اس بات کو لے کے آتے ہیں کہ کہنا تو یہ ابلیس کا ہے، تو اپنی طرف بھی اس بات کو لے جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، تو میری تو عاقبت خراب ہو چکی ہے، چلو ان کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب وہ شیطان اسی وجہ سے ہے کہ انسان سے عداوت یا دشمنی اس کی گٹھی، یعنی اس کے اندر وہ ایسے پڑ گئی جیسے خون میں سرائیت کرتا ہے، چلتی ہے جیسے۔ تو اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے مہلت دے دے، قیامت تک کے لیے تو میں ثابت کر دوں گا آدم اس رتبے کا حقدار نہیں تھا۔ پھر اس نے تکبر کا کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس آدمی حاکی سے، یعنی اس مٹی کے بنے ہوئے انسان سے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا یا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اب جو آگ کی جو خصلت ہوتی ہے نا، وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور جو مٹی ہے وہ نیچے کو جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں مضبوط ہوں، میں قوی ہوں، لیکن یہ تکبر ہے اور اس لیے وہ راندہ ہوا ہو گیا۔ اور پھر
اللہ तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं वकाना मिनल जिन्ना और फसका अन अमरी रब्बी के जिन था ना, फिर उसने फसा का इनकार किया। किस चीज़ का इनकार किया? अन अमरी रब्बी, अल्लाह के हुक्म का इनकार किया कि अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी की, तकब्बर किया तो क्या बन गया? वो काना वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। काना का मतलब ये है कि काफिर हो गया। एक मतलब आता है कि वो काफिर ही था। अल्लाह के इल्म में अल्लाह को पता था कि इसके अंदर सरकशी छुपी हुई है जो अब ज़ाहिर हुई है। ये जो मामला होता है ये ज़ाहिर हो जाता है। इंसान की हकीकत भी ऐसी है कि वो कई दफ़ा हम बाज़ औक़ात धोखा खा जाते हैं कि बज़ाहिर इंसान बहुत अच्छा होता है, तो बाज़ औक़ात किसी की ऐसी आदत होती है नाउज़ बिल्ला मिन ज़ालिक के वो अंदर से कुछ और सोचता होता है, तो वो भी अल्लाह पाक ज़ाहिर कर देता है। अब फरिश्तों की मजाल ही नहीं थी कि वो सरकशी करते, तो उसने अल्लाह से इजाज़त तो ले ली थी ना कि मैं इन्हें गुमराह करूँगा दाएं से बाएं से आगे से पीछे से, तो मगर अल्लाह ने उसको इतनी तौफीक नहीं थी दी कि वो ऊपर और नीचे से उसको इजाज़त नहीं मिली थी। क्योंकि इंसान अगर नीचे ज़मीन पे खड़ा हो तो अगर ऊपर से कोई चीज़ फेंके तो वो उसका मुहासबा नहीं कर सकता या अपनी हिफाजत नहीं कर सकता। सामने वाली चीज़ की तो हिफाजत वो देख के कर सकता है, मगर ये इब्लीस मरदूद जो है ये हमारे सामने होता है मगर हमें नज़र नहीं आता, और ये हम उसे नज़र आते हैं मगर हमें वो नज़र नहीं आता। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक की कई आयतों के लिए इंसान के लिए या हमारे लिए बचाव का सबब पैदा फरमाया। तो इसका ऊपर और नीचे से अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक ही नहीं दी थी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब भी कोई काम करो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, क्योंकि ये मरदूद था, ये रांधा गया था। इसकी सारी उम्र की इबादत भी इसके काम ना आई और इसका कुछ भी करना इसके काम ना आया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मरदूद कर दिया। इसलिए इंसान को कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए या कभी भी इतना ताकतवर भी नहीं समझना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। कमज़ोर इसलिए नहीं समझना चाहिए कि उसके बचाव के लिए शैतान के अल्लाह ने कुरान पाक में कई आयात दी हैं, उनको पढ़ के वो इस खुले दुश्मन से बच सकता है। और ताकतवर इसलिए हो जाता है ये जो शैतान था कि ये अपने वार के ज़रिए लोगों को कमज़ोर करता है, मगर अल्लाह ने इन सब चीज़ों से हमें समझा दिया कि अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लो, क्योंकि अल्लाह माल को नहीं देखता, अल्लाह सिर्फ दिल को देखता है और इंसान की नीयत को देखता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इब्लीस वो जो काफिर था, रांधा हुआ था और हो गया काफिरों में से मुतकब्बिर हो गया और रांधा गया, अपने जन्नत से भी निकाल दिया गया और क़यामत तक के लिए वो मरदूद हो गया। अब वो अगर वार भी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो रास्ते का तयन भी बता दिया कि ये रास्ता इब्लीस की तरफ जाता है और ये रास्ता सिराते मुस्तकीम की तरफ जाता है। तो ये इंसान को चाहिए कि वो इब्लीस का रास्ता चुनता है या सिराते मुस्तकीम को अपनाता है। तो सारा इल्म, सारी कोशिशें, सारी इबादत उसकी ज़ाया हो गई। इसलिए इंसान को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग इतनी इबादत करते हैं या हम बड़े नेक हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इज़्ज़त इंसान, क्या इब्लीस से बढ़ के भी किसी ने कोई अमल किया था, मगर छोटे से तकब्बर ने उसको इस हद तक पहुँचा दिया कि आज वो क़यामत तक के लिए मरदूद कर दिया गया। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक।